ناصر صاحب 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ والد صاحب کی استطاعت نہیں تھی کہ زیادہ پڑھا سکتے، لہٰذا انہوں نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور گھر کے حالات کی بہتری کے لیے روزگار کی تلاش میں لگ گئے۔ بڑے ہونے کی ذمہ داری محسوس کی، بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، کچھ اپنا شوق، کچھ ماں کی خواہش، گھر کو بہترین کروایا، اوپری پورشن بنوایا، بہنوں کی شادیاں کروائیں، سوچا تھا اب شادی کر کے سکون سے رہیں گے۔ کچھ ٹائم بعد ہی اولاد ذرا بڑی ہوئی تو دوسرے کمرے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ جب اوپری دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا تو ماں نے صاف انکار کر دیا کہ جب دوسرے بیٹوں کی شادیاں ہوں گی تو یہ کمرے انہیں ملیں گے، اور شادی شدہ بیٹیاں بھی تو آ کر رہتی ہیں تو گھر میں جگہ نہیں، اب تم اپنا بندوبست کر لو، اور کمروں کو تالے لگا دیے گئے۔ جب ناصر صاحب نے کہا کہ سارا پیسہ تو میں نے لگایا ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ زمین تو ابا جان کی ہے، لہٰذا سب کا حصہ برابر ہے۔ اب ناصر صاحب کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، عقل آ گئی ہے اور نئے سرے سے گھر بنانے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں، لیکن بوجھل اور تھکے ہوئے دل کے ساتھ۔ السلام علیکم، دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک کی امان میں ہوں گے۔ دوستوں، ناصر صاحب اور اس جیسی کئی کہانیاں اس وقت ہمارے گرد بکثرت پھیلی ہوئی ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا یا نہ رہنا خالص گھریلو نوعیت کا مسئلہ ہے، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم نہیں۔ اگر آپ باہمی رضامندی سے رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ الگ ہونا بہتر ہے۔ لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہمیں سنت کیا بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو الگ الگ رکھا۔ جہاں ایک بیوی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوسری کے حجرے میں اس کی اجازت کے بغیر سالن تک بھیجے، جس کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری ہوتی، اسی کی پسند کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا ہوتا تھا۔ پہلے ہم ذرا جوائنٹ فیملی سسٹم کے فوائد پر نظر ڈالتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک نعمت ہے اگر صبر و برداشت کا حوصلہ ہو، اگر ایک دوسرے پر اعتبار اور اعتماد ہو، مل جل کر رہنے میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہوتا ہے، مشکل یا پریشانی کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، بچوں کو اپنے بڑوں کی محبتیں ملتی ہیں۔ لیکن کیا آج واقعی جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو یہ تمام نعمتیں میسر ہیں؟ اسلام میں دراصل جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کا مزاج، خیالات دوسرے سے مختلف بنائے ہیں۔ ایک ہی والدین کی اولاد مختلف مزاجوں کی مالک ہوتی ہے، ان میں اکثر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر جب دوسرے گھروں سے بہوئیں آئیں تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ ان کے مزاج ملیں۔ جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو دونوں کے کچھ خواب ہوتے ہیں، ان کی ایک نہایت بنیادی ضرورت پرائیویسی ہوتی ہے۔ وہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، انہیں زندگی کے فیصلے خود کرنے دینے چاہیے، لیکن افسوس ہمارے یہاں پرائیویسی بالکل ناپید ہے۔ اولاد کے نام رکھنے سے لے کر کھانے پینے حتیٰ کہ اسکول میں داخلے کے مرحلے پر بھی ایک ایک فرد مشورہ دیتا ہے۔ نہ ماننے پر ناراضگیاں جنم لیتی ہیں، اور گھر میں جو بھی جھگڑے اور ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ ان کا بچپن، ان کی ذہنی صحت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان کے سونے جاگنے کی، کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں ہوتی۔ بڑوں کی لڑائیوں میں اکثر بچوں کو بے تحاشا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں، باشعور ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور جب شوہر حضرات کو اس بات کا احساس دلایا جائے تو وہ اسے ماں باپ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، یعنی گھریلو زندگی بھی خطرے میں اور ایمان بھی۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اسلامی اقدار پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسلام ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں سراسر حسد اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب کمانے لگ جاتا ہے تو باقی بہن بھائیوں کو پالنے لگ جاتا ہے، اور والدین بھی پورے حق سے یہ سب کرواتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی ہے، جس کی تعلیم و تربیت اس کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ان کے مستقبل کا سوچنا اس کا شرعی اور اخلاقی فرض ہے۔ اس مرحلے پر عورت، جس کو اللہ نے اولاد کے حقوق کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس بنا دیا ہے، وہ مداخلت کرتی ہے اور شوہر کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی ہیں اور ان کی ضروریات زیادہ ضروری ہیں، اور عورت کا الگ گھر کا مطالبہ عموماً قیامت لے کر آتا ہے۔ اور افسوس کا مقام تو تب ہوتا ہے جب اتنی سب قربانیاں دے کر بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہی بہن بھائی جب برسر روزگار اور بااختیار ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی قربانیوں کو یاد بھی نہیں رکھتے۔ الگ گھر، اس کے معاملات کو بغیر کسی مداخلت کے خود ڈیل کرنا ایک عورت کا بنیادی حق ہے۔ اگر ماں باپ بالکل تنہا ہیں یا بہن بھائی ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر تو بیوی کو ان کے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، وگرنہ دوسری صورت میں بیوی کو الگ گھر لے کر دیں اور ماں باپ کو اس کے ساتھ رکھیں۔ پھر بے شک بیوی کو ماں باپ کی خدمت کا پابند کریں۔ یاد رکھیں، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس عورت کا گھر ہوتا ہے وہاں حکمرانی اسی کی ہوتی ہے،
اور اپنے گھر پر حکمرانی کرنا ہر عورت کا خواب اور حق ہے۔ ساس کے گھر میں رہتے ہوئے بہو وہاں کی حکمران نہیں ہو سکتی، کیونکہ عموماً ساسیں اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتی۔ ان کے گھر میں وہ اور ان کی بیٹیاں ہی سپیریئر ہوتی ہیں۔ عورت جب اپنے گھر میں اپنی ساس کو رکھے گی تو وہاں اس کا کنٹرول ہوگا، اور ساس کو بھی چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں آ کر گھریلو جھنجھٹوں سے خود کو بری و ذمہ کر لے، مزے سے خدمتیں لے، اللہ کو راضی کرے۔ اسی میں سب کی عزت اور بھلائی ہے۔ اس بات کو اکثر لوگ غلط معنوں میں لیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسے اس طرح سمجھیں، ماں باپ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، وہ اپنی اولاد کے بارے میں فیصلے کر چکے، انہیں اپنی اولاد کو جو بنانا تھا بنا چکے، اب بہو اور بیٹے کی باری ہے، اور وہ نئے زمانے کے حساب سے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو آپ کی اولاد کا نگہبان بنایا تھا، اب بیٹا اور بہو اپنی اولاد کے نگہبان خود ہیں۔ یہ بات کھلے دل سے تسلیم کر لی جائے تو بہت سی ناچاقیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات گھر کے بڑے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر بہو غلطی کرے تو ساس بڑا معجمہ دے کر اسی میں اس کی بے عزتی کر دیتی ہے، اور بیٹی وہی غلطی کرے تو چپ سادھ لیتی ہے، اسی کو بیجا طرفداری کہتے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ نندوں کا گھر میں بیجا مداخلت کرنا اور شادی کے بعد بھی مکمل کنٹرول رکھنا ایک بڑا سبب ہے گھر میں جھگڑوں کا۔ بعض اوقات نند اچھی ہوں تو خود بھابھیوں کو ان کا وجود ناگوار گزرتا ہے۔ اسی طرح دیورانی اور جیٹھانی اگر سمجھدار ہوں تو زندگی آسان ہے، ورنہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ جوائنٹ فیملی کے فوائد اپنی جگہ، لیکن الگ رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ زیادہ بہتر طریقے سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اگر حقیقت پسندانہ اور منصفانہ طریقے سے جائزہ لیا جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی خرابیاں اس کے فوائد پر غالب ہیں۔ اگر پیار محبت سے مل جل کر رہ سکتے ہیں تو رہیے، ورنہ لڑ جھگڑ کر رشتوں کو تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام نے خاندان کی بنیاد ایک اکائی یعنی میاں بیوی پر رکھی ہے۔ جب ہم فطرت سے ہٹیں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، صرف ساس، نند، بھابھی یا بہو بن کر نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔